حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی ہم یہ قربانی کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر صحابہ نے ایک اگلا سوال کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، حضور اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اون کے بال کے بدلے میں ایک نیکی، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں قربانی کرنے والے کو اتنے ہی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ ایک گائے کے جسم پر جتنے بال، لاکھوں کروڑوں اربوں بال ہوں گے اتنی نیکیاں۔ ایک بکرے کو ذبح کیا تو اس کے جسم پر، یا ایک مینڈا ذبح کر دیا تو اس کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ تو لہذا قربانی یہ بہت ہی عظیم سنت ہے اور واجب ہے، تو لہذا جس پر قربانی واجب اس کو ضرور کرنی چاہیے۔ جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی رقم ہو یا اتنی مقدار کا کوئی ضرورت سے زائد سامان پڑا، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو لہذا اس پہ ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے۔ بعض کا تو ہوتا ہی ہو کہ قربانی کا جانور لیتے ہیں تو کبھی مثلا والد کی طرف سے کر دی، کبھی والدہ کی طرف سے کر دی، تو اس طرح یوں ہونا چاہیے کہ گھر میں دیکھ لیں کہ جس کس کے پاس مال بقدر نصاب، یعنی 7.5 تولے سونا موجود ہے یا 52.5 تولے چاندی، تو ہونا تو نہیں ہے، اگر 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اس میں غور کر لینا چاہیے کہ جتنا سامان جس کے پاس مال بقدر نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا گھر میں اگر 3 افراد کے پاس ہیں یا 4 افراد کے پاس ہیں، اتنی اماؤنٹ ہے جو 57.5 تولے چاندی کو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے، تو لہذا اس پر قربانی واجب۔ مثلا والد کے پاس الگ ہے، والدہ کے پاس الگ ہیں، بیوی کے پاس الگ ہیں، بیٹوں کے پاس الگ ہے، تو جس کے پاس یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار رقم موجود ہے، تو لہذا یہ 52.5 تولے چاندی موجود ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو گھر میں دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس مال بقدر نصاب موجود ہے اس کی طرف سے پہلے وہ اپنی قربانی کرے۔ بعض کا تو ہوتا ہی ہے کہ مثلا ایک جانور لے لیا، اپنی طرف سے نہیں کہ اپنی والدہ کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے کر دی، تو لہذا جو قربانی کر رہا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے کہ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنا وہ واجب ادا کرے، پھر اسے اگر اپنی والدہ یا والد کی طرف سے ادا کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اپنی والدہ یا والد کے لیے جس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ خریدے۔ تو اگر یوں کیا کہ مثلا اپنی طرف سے نہ کی، والدہ یا والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف عزیز کی طرف سے کر دی، تو لہذا جو اپنا وہ واجب ادا نہیں کر رہا وہ اپنے واجب کو ادا نہ کرنے کے سے گناہ گار ہوگا، اور جن کی طرف سے وہ کر رہا ہے وہ تو قربانی ہو ہی جائے گی۔ تو لہذا اپنے واجب کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو واجب ہے ادا ہو جائے۔ اس لیے قربانی کی کچھ شرائط ہیں کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں وہ اس پر قربانی ہو جائے۔ سب سے پہلی نمبر تو شرط ہے مسلمان ہونا، اور دوسرے نمبر پر مقیم ہونا، جو حالت سفر میں ہو اس پر واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مال بقدر نصاب ہونا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار جس کے پاس چاندی ہے یا اتنی اماؤنٹ کے پیسے ہیں یا سامان پڑا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، لہذا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایسے ہی اس میں بالغ ہونا بھی شرط ہے، جو نابالغ ہے لہذا اس پر بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ یہ قربانی کا جو وقت ہے کہ 10 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہو جائے گا، 10، 11، 12 اور 12 کی غروب آفتاب تک۔ اب کسی کے پاس مثلا ہے کہ 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو مثلا ہے کہ پیسے، یا پہلے دن ہے مثلا ہے کہ پیسے اس کے پاس آ گئے، مال بقدر نصاب مل گیا، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گی، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی خریدے اور قربانی کرے۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ کہ اگر مرد اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ اپنی بیوی کی طرف سے کرنا چاہے تو ان کو بتا دے۔ ایک تو مثلا رہائش ایک ہی گھر میں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہوگا، اگر الگ الگ رہتے ہوں اپنے بالغ اولاد کی طرف سے کرنا چاہے تو لہٰذا اپنی بالغ اولاد کو بھی ان سے اجازت لے لیں، ان کو بتا دے کہ آپ کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں یا آپ کی طرف سے حصہ شامل کر رہا ہوں، تو لہٰذا اس طرح ان کو بتانا، ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر بغیر بتائے، بغیر اجازت ان سے قربانی ان کی طرف سے کر دے گا تو لہٰذا اس میں بھی ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی جو ایام نہر میں قربانی کرنا، یہ ایسا نہیں ہے اگر کوئی قربانی کی جگہ کوئی پیسے دے دے۔ بعض کا تو ہوتا ہے کہ کہیں ایسے لوگ بھی جو جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے اور جن کو پڑھے لکھے جاہل کہا جا سکتا ہے،
کہ وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں قربانی کی جگہ میں کوئی مثلا ہاسپٹل کو دے دیں یا فلاں مثلا کسی فلاحی ادارے کو یا خیراتی اداروں کو دے دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کے دن قربانی کرنے سے ہی وہ کیا کریں، وہ واجب ادا ہوگا، اور قربانی یوم نحر کے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ مثلا کچھ چاہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تو وہ جو قربانی کرنے کا اجر ہے، لہٰذا وہ سونا پہاڑوں کے برابر بھی خرچ کرنے کا اجر نہیں ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے دن سب سے افضل ترین عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ ہے وہ کیا ہے، وہ قربانی کرنا ہی ہے۔ کہ یوم نحر یعنی 10 ذی الحج کو سب سے پیارا عمل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیارا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے اندر مستحب ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا ہو، بڑا ہو اور خوبصورت ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، بڑا ہو اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے چھوٹا جانور مثلا بکرا وغیرہ کرنا تو اس میں بہتر ہے کہ سینگ والا ہو اور چت کوبرا ہو، یعنی جس کے سینگ ہو اور وہ پیٹ کے اوپر یا مثلا جسم کے اوپر کالا اور مثلا سفید یا مثلا ریڈ اور سفید ہوتا ہے، تو چت کبرا جو ہے یہ ہونا، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح قربانی کی۔ اسی طرح خصی جانور ہو تو وہ بھی قربانی کے افضل ہے، حدیث پاک میں اس میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی، تو لہٰذا یہ بھی افضل ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یعنی اس کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اور بعض کا تو ہوتا ہے کہ جانور کو لٹا لیا پھر اس کے بعد چھری تیز کرنا شروع کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس میں جو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی پوری بسم اللہ شریف نہیں، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ تو اس میں پڑھنے والا یعنی اتنی اونچی آواز کے ساتھ پڑھے گا کہ اس کے اپنے کانوں کو سمجھے۔ حدیث شریعت میں جہاں کہیں بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ جہاں کچھ پڑھنے کا فرمایا گیا تو اس میں کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے کانوں کو جو پڑھ رہا ہے اس کو سننی چاہیے۔ تو اسی طرح قربانی کرتے وقت بھی جب وہ جانور کو لٹا کر پڑھا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو کم از کم اتنی آواز سے وہ پڑھے جو جانور کو ذبح کرنے والا کہ اس کو اپنے کان، اس کے اپنے کان کو سننا چاہیے۔ اور ایسے ہی سب سے بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اگر خود ذبح کرنا جانتا، اگر نہیں اسے کرنی آتی تو پھر جو جس کو کرنی آتی اس سے کروا لے، اگر خود کرنا جانتا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کرے، اور اگر خود نہیں کر سکتا تو جو مثلا قصاب ہے یا جس کو بہتر طریقے سے ذبح کرنا آتا ہے اس سے کروا لے۔ اور اس میں مستحب ہے کہ اپنے اس وقت قربانی کے پاس کھڑا رہے۔ حدیث پاک میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اور اس کے خون کے پہلے قطرے سے ہی، یعنی جیسے قربانی کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو پہلے قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کہ جو قربانی کے جانور کا خون کا ایک قطرہ، جو پہلا قطرہ، حضور نے فرمایا کہ اس کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے ہی لہذا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس پر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ جو فضیلت ہے یہ آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا آپ کی آل کے لیے بھی ہے اور عام جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ یہ میری آل کے لیے بھی خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی جو قربانی کے وقت اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو تو جیسی قربانی کے جانوروں کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا تو لہٰذا وہ اس کے قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ ایسے بعض کا تو ہوتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو جانور کو گرانے کے بعد اس کو سیدھا کرنے کے لیے کھینچتے ہیں، تو اس کو کھینچنا جو ہے مثلا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ بلا وجہ اذیت ہے۔ تو جانور کو اس انداز سے کھڑا کریں کہ جب اس کو گرائیں تو وہ اس کی جو دائیں جانب ہے اوپر ہو اور اس کا جو رخ ہے قبلہ طرف ہو، اور قبلہ طرف رخ نہ ہو تو اس طرح بھی ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو جانور کو جب لٹائیں تو اس کو قبلہ طرف ہونا چاہیے، یعنی آپ یوں اس کو کھڑا کر لیں، آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جانور کو جب کھڑا کریں تو اس کی جو اس کا سر ہے یہ جنوب والی سائڈ پہ ہو اور اس کی جو دم ہے یہ شمال والی سائڈ پہ ہو۔ تو جب اس کو گرائیں گے بائیں جانب پر گرائیں تو اس کی دائیں سائڈ اوپر ہو جائے گی، اور اس کا جو مثلا ہے کہ آپ وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا اور اس کو ذبح کریں گے تو لہذا یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اور اسی طرح
بعض اوقات ابھی جانور کے اعضاء مثلا جب اس کی روح نکلی نہیں ہوتی تو اس کے جسم کے اعضاء مثلا کھال وغیرہ ادیڑنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے جو پائے وغیرہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی مکروہ ہے بلا وجہ مثلا ہے کہ جب تک اس کے جسم سے جان نہ نکل جائے تو قربانی کے جانوروں کے وہ جو مثلا اعضاء وغیرہ کاٹنا، کھال ادیڑنا یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح عوام کے اندر ایک بات بڑی غلط مشہور ہے کہ اونٹ جو ہے اس کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ اونٹ کو ذبح کرنا بھی مکروہ ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو اس کو نہر کیا جائے بس ایک جگہ سے، اور لہذا اس کو 3 جگہ سے یا 7 جگہ سے کاٹنا، ٹکے لگانا، یہ لہذا بھی یہ بھی مکروہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل فہم کی توفیق عطا فرمائے۔